بچوں، آج کی کہانی ہے چچا چھکن نے سب کے لیے کیلے خریدے۔ ایک بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں، اس واقعے کے بیان کرنے سے میری غرض یہ نہیں کہ اس سے چچا چھکن کی فطرت کے جس پہلو پر روشنی پڑتی ہے اس کے متعلق آپ کوئی مستقل رائے قائم کر لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ چچا چھکن کا اس نوع کا واقعہ مجھے صرف ایک ہی معلوم ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ میری نظر سے گزرا اور نہ بعد میں۔ بلکہ ایمان کی بات پوچھیے تو اس کے برعکس واقعات بہت کثرت سے میرے دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ بارہا مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں کہ شام کے وقت چچا چھکن بازار سے کچوریاں یا گنڈیریاں یا چلغوزے اور مونگ پھلیاں ایک بڑے سے رومال میں باندھ کر گھر بھر کے لیے لے آتے، اور پھر کیا بڑا اور کیا چھوٹا ہر ایک میں برابر تقسیم کر کے کھاتے کھلاتے رہتے ہیں۔ پر اس روز اللہ جانے کیا بات ہوئی کہ مگر اس کی تفصیل تو مجھے بیان کرنی ہے، آپ بھی سنیے بچوں۔ اس روز سپہر کے وقت اتفاق سے چچا چھکن اور بندو کے سوا گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ میر منشی صاحب کی بیوی کو پرسود کا بخار آ رہا تھا۔ چچی دوپہر کے کھانے سے فراغت پا کر ان کے ہاں عیادت کے لیے چلی گئی تھیں۔ بنوں کو گھر چھوڑے جا رہی تھی کہ چچا نے فرمایا عیادت کو جا رہی ہو تو شام سے پہلے بھلا کیا لوٹنا ہوگا، بچی گھبرائے گی، ساتھ لیتی جائیں، وہاں بچوں میں کھیل کر بہلی رہے گی۔ چچی بڑبڑاتی ہوئی بنوں کو ساتھ لے گئیں۔ امامی چچی کو میر منشی صاحب کے گھر تک پہنچانے جا رہا تھا، مگر بنوں ساتھ کر دی گئی تو بچی کے خیال سے اسے بھی وہیں ٹھہرانا پڑا۔ للو کے مدرسے کا ڈی اے وی اسکول سے کرکٹ کا میچ تھا، وہ صبح سے ادھر گیا ہوا تھا۔ مودی کی رائے میں للو اپنی ٹیم کا بہترین کھلاڑی ہے۔ اپنی اس رائے کی بدولت اسے کرکٹ کے اکثر میچوں کا تماشائی بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ حسب معمول آج بھی وہ للو کی اردل میں تھا۔ اردل میں یعنی آرڈرلی سے یہ لفظ لیا گیا ہے، سواری کے ساتھ چلنے والے سپاہی۔ 2 بجے سے سنیما کی میٹنی شو تھی۔ ودو چچا سے اجازت لے کر تماشا دیکھنے جا رہا تھا۔ چھٹن کو جو پتہ لگا کہ وہ یعنی ودو تماشے میں جا رہا ہے تو عین وقت پر وہ بھی مچل گیا اور ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ چچا نے اس کی تربیت کے پہلوؤں کا حوالہ دے دے کر ایک مختصر مگر پرمغز تبصرہ کرتے ہوئے اسے بھی اجازت دے دی۔ بچوں، اصل واقعہ یہ ہے کہ چچی جب کہیں ملاقات کو گئی ہوں تو باقی لوگوں کو باہر جانے کے لیے چچا سے اجازت لے لینا دشوار نہیں ہوتا۔ ایسے نادر موقعوں میں چچا مکمل تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوسری مصروفیات نے جن امور کی طرف چچی کو عرصے سے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں دی ہوتی، ایسے وقت چچا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سے چچی کو یہ احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ گھر کی مشین میں ان کی ہستی ایک بیکار پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ چچا ہی کی ذات والا صفات کا ظہور ہے کہ چشم بینا کو گھر میں سلیقے اور سگڑاپے کے کوئی آثار نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے شغل آفرین دماغ نے چچی کی غیر حاضری میں گھر کے تمام ایسے برتن جو پیتل کے تھے صحن میں جمع کر لیے تھے، بندو کو بازار بھیج کر 2 پیسے کی املی منگوائی تھی، صحن میں مونڈا ڈال کر بیٹھ گئے تھے، حقے کی نئے منہ سے لگی تھی، ذاتی نگرانی میں پیتل کے برتنوں کی صفائی کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ارے احمق، اب دوسرا برتن کیا ہوگا؟ جو برتن صاف کرنے ہیں انہی میں سے کسی ایک میں املی بھگو ڈال، اور کیا؟ یوں بس یہی پیتل کا لوٹا کام دے جائے گا، صاف تو اسے کرنا ہی ہے، ایک دوسرا برتن لا کر اسے خراب کرنے سے کیا حاصل؟
ایسی باتیں تم لوگوں کو خود کیوں نہیں سوجھا کرتی؟ بندو نے تعمیل ارشاد میں کچھ کہے بغیر املی لوٹے میں ڈال بھگو دی۔ چچا نے فخر سے اطمینان کا اظہار کیا۔ کیسی بتائی ترکیب، ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اپنا یعنی کام بھی ایک حد تک ہو گیا۔ لے اب باورچی خانے جا کر برتن مانجنے کو تھوڑی سی راکھ لیا۔ کس برتن میں لائے گا بھلا؟ بندو نے بڑی ذہانت سے تمام برتنوں پر نظر ڈالی اور ان میں سے ایک سینے اٹھا کر چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ چچا بھی اس غرض سے کہ لیے شاید سینے ہی تجویز کرنا چاہتے تھے، ہدایت دینے کا افتخار نہ مل سکا تو پوچھنے لگے، کیوں بھلا؟ بندو بولا، چولہے سے اٹھا کر اس میں آسانی سے راکھ رکھ لوں گا۔ احمق کہیں کا، علاوہ ازیں راکھ کھلے برتن میں ہوگی تو اٹھا کر برتن مانجنے میں آسانی نہ ہوگی۔ بندو ابھی باورچی خانے سے راکھ لانے نہ پایا تھا کہ دروازے پر ایک پھل والے نے صدا لگائی۔ کلکتیا کیلے بیچنے لایا تھا۔ اس کی صدا سن کر کچھ دیر چچا خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہے۔ کش البتہ جلدی جلدی لگا رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا دماغ میں کسی قسم کی کشمکش چل رہی ہے۔ جب آواز سے معلوم ہوا کہ پھل والا واپس جا رہا ہے، بندو نے واپس آ کر بتایا 6 آنے درجن۔ 6 آنے کے درجن تو کیا مطلب ہوا کہ 24 پیسے کے 12، 12 دونی 24 یعنی 2 پیسے کا 1۔ مہنگے ہیں، جا کر کہہ دے 3 پیسے کے 2 دیتا ہے تو دے جائے۔ 2 منٹ بعد بندو نے آ کر کہا، مان گیا۔ کتنے کیلے لینے ہیں؟ پھل والا اس آسانی سے رضامند ہو گیا تو چچا کی نیت میں فطور آیا۔ یعنی 3 پیسے کے 2، کیا خیال ہے؟ مہنگے نہیں اس بھاؤ پر؟ بندو بولا، اب تو اس سے بھاؤ کا فیصلہ ہو گیا۔ تو کسی عدالت کا فیصلہ ہے کہ اتنے ہی بھاؤ پر کیلے لیے جائیں؟ ہم تو 3 آنے درجن لیں گے، دیتا ہے دے، نہیں دیتا ہے نہ دے۔ وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ بندو پسو پیش کے عالم میں کھڑا ہوا تھا۔ تو جا کر کہہ تو صحیح، مان جائے گا۔ بندو جانے سے کترا رہا تھا۔ آپ خود کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب میں آنکھیں پھاڑ کر بندو کو گھورا۔ وہ غریب ڈر گیا مگر اب بھی وہیں کھڑا رہا۔ چچا کو اس کا پس و پیش شاید کسی قدر جائز معلوم ہوا۔ اسے دلیل کا راستہ سمجھانے لگے۔ تو جا کر یوں کہے، میاں نے تو 3 آنے درجن کہے تھے، میں نے آ کر غلط بھاؤ کہہ دیا، 3 آنے درجن دینے ہوں تو دے جائے۔ بندو دل کڑکڑا کے باہر چلا گیا۔ چچا جانتے تھے بھاؤ ٹھہرا کر اس سے پھر جانے پر کیلے والا غل مچائے گا۔ باہر نکلنا قرین مصلحت نہ معلوم ہوتا تھا۔ دبے پاؤں اندر گئے اور کمرے کی جو کھڑکی دیوڑی میں کھلتی تھی اس کا پٹ ذرا سا کھول کر باہر جھانکنے لگے۔ پھل والا گرم ہو رہا تھا۔ آپ ہی نے تو ایک بھاؤ ٹھہرایا اور اب آپ ہی زبان سے پھر گئے۔ بہانہ نوکر کی بھول، جیسے ہم سمجھ نہیں سکتے، یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا۔ بندو غریب چپکا کھڑا تھا۔ پھل والا بکتا جھکتا خانچہ اٹھا کر چلنے لگا۔ بندو بھی اندر جانے کو مڑ گیا۔ دروازے تک قریب پہنچنے نہ پایا تھا کہ پھل والا رک گیا۔ خانچہ اتار کر بولا، کتنے لینے ہیں؟ بندو اندر آیا تو چچا مونڈے پر بیٹھے جیسے کسی خیال کی محویت میں حقہ پی رہے تھے۔ چونک کر بولے، مان گیا؟ ہم نہ کہتے تھے مان جائے گا، ہم تو ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ تو کتنے کیلے لینا مناسب ہوں گے؟ چچا نے انگلیوں کے پوروں پر گن گن کر حساب لگایا۔ ہم، چھٹن کی اماں، للو، ودو، بنو اور چھٹن، گویا 6 دونی کیا ہوا؟
खुदा तेरा भला करे 12 यानी 1 दर्जन। फी आदमी 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का जायका बदला जाता है। पर देखो, तुम 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनका मुताला किया और दर्जन भर केले अलहदा कर लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ रुखसत हो गया। चचा ने बिंदु की तरफ तवज्जो की। ले, इन्हें खाने की डोली में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा वक्त इस किस्से में ज़ाया हो गया। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं बस यूं, ज़रा ज़ोर से हाथ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। यानी चचा बिंदु को बर्तन मांजना सिखा रहे थे। इस तरह, बस इस तरह। पीतल के बर्तन साफ करने के लिए बस इमली के इस्तेमाल से कब्ल उन्हें एक बार खूब अच्छी तरह मांजकर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरहा में बांध कर रख, किसी रोज काम आएगा। और एक पीतल ही का क्या जिक्र, धात की जुमला अशिया इमली से दमक उठती हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वो मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए हैं ना डोली में। अच्छे भाव मिल गए। एक एक के लिए 2 ठीक रहेंगे। यूं, बस बस समझ गया। अब रगड़ इस पर इमली। इस तरह देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यानी बच्चों, चचा उससे बर्तन भी मंजवा रहे हैं और केलों का हिसाब भी बार बार पूछते जा रहे हैं। आगे कहते हैं, ये इमली फिल वाक़े बड़ी बेनज़ीर शय है। मगर मैंने कहा, बिंदु मेरा भाई, ज़रा उठियो तो। उन केलों में से 2 जो हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजो, हम अभी खा लेते हैं। बाकी लोग जब आएंगे अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले चचा को ला दिए। चचा ने मोंडे पर उकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और तकल्लुफ से नोश फरमाना शुरू किया। तू किए जा अपना काम, जरा छपाक से हाथ। हाँ, देखना अब जरा देर में इन बर्तनों की शक्ल क्या निकल आती है। फिर चचा केलों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। कहते हैं, अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर से हाथ। छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद किए हैं। और फिर लुत्फ ये कि खर्च कुछ नहीं हुआ, हरा लगे ना फिटकरी और रंग चौकी आए। आखिर कितने की आ गई थी इमली? ना, खुद ही कहो, कितने की आई इमली? 2 पैसे की ना? तू आप ही खरीद कर लाया था, और फिर जो कुछ किया तो तूने अपने हाथ से किया है। ये तो हुआ नहीं कि तुझसे आंख बचाकर हमने बीच में कुछ मिला दिया हो। बस ये जितनी भी करामात है सब इमली की है, महज इमली की। और वो मैंने कहा, अब कई केले बाकी रह गए हैं? 10। खूब शय है ना इमली। 1 टके के खर्च में चीज़ों की काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, उन 10 केलों का हिसाब अब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीक ना हों जब तो हर एक को 2-2 केले मिल रहे हैं, लेकिन हमारी शिरकत के बगैर शायद दूसरों का जी खाने को ना चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नजर उठाकर भी न देखना चाहेंगी।
تو نے خود دیکھا ہوگا کئی بار ایسا ہو چکا ہے، اور بچوں میں بھی دوسرے 1000 عیب ہوں، پر اتنی خوبی ضرور ہے کہ ندیدے اور خود غرض نہیں ہے۔ سب نے مل کر شریک ہونے کے لیے ہم سے اصرار شروع کر دیا تو بڑی دقت ہوگی۔ برابر برابر تقسیم کرنے کے لیے کیلے کاٹنے پڑیں گے، اور کلکتیا کیلے کی بساط کیا ہوتی ہے، کاٹنے میں سب کی مٹی پلید ہوگی۔ کئے کیلے بتائے تھے تو نے؟ 10 کیلے اور 6 آدمی، ٹیڑھی بات ہے، مگر کہتے ہیں مثلاً فی آدمی ایک کا حساب رکھ دیا جائے تو 2 نہ صحیح 1 ہی ہو، مگر کھائیں گے تو سب ہنسی خوشی مل جل کر، ٹھیک ہے نا؟ گویا 6 کیلے رکھ چھوڑنے ضروری ہیں، تو اس صورت کے لیے کیلے ضرورت سے زیادہ ہوئے، 4 نہ؟ تو میرے خیال میں وہ 4 زائد کیلے لے آنا، باقی کے 6 تو اپنے ٹھیک حساب کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے۔ بندو اٹھ کر کیلے لے آیا۔ چچا نے اطمینان سے انہیں باری باری نوش فرمانا شروع کر دیا۔ ہاں، تو قائل بھی ہوا املی کی کرامات کا، بے شمار فوائد کی شے ہے، مگر کیا کیجیے، اس زمانے میں دیس کی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ یہی املی اگر ولایت سے ڈبوں میں بند ہو کر آتی تو جناب لوگ اس پر ٹوٹ کر گر پڑتے، ہر گھر میں اس کا ایک ڈبہ موجود رہتا، مگر چونکہ پنساری کی دکان سے دستیاب ہو جاتی ہے کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ اور پھر ایک برتنوں کی صفائی کا کیا ذکر، اس کے تو اور بھی بہترے فوائد ہیں، یعنی دوران خون کی شکایت کے لیے اس سے بہتر شے سننے میں نہیں آئی۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ کڑوی کسیلی ہو یا پھر بدمزہ بدبودار ہو، شربت بنائیے کھٹا میٹھا ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ کیا کہیے۔ کیلے بھی نہایت ہی لذیذ ہیں، زیادہ نہیں لے لیے تو نے؟ املی کا شربت تو شاید تو نے بھی پیا ہوگا، کیا خوش ذائقہ ہوتا ہے، گرمیوں میں تو نعمت ہے، اور پھر لطف یہ کہ مفید بھی۔ ہم خرما و ہم ثواب، امتلا کو یہ روکتا ہے۔ بچوں، ہم خرما و ہم ثواب یعنی مزیدار بھی اور فائدہ مند بھی۔ تو آگے کہتے ہیں چچا کہ امتلا کو یہ روکتا ہے۔ امتلا نہیں جانتا؟ ارے احمق، متلی کی شکایت، اس کے علاوہ سفرے کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ سفرہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، پھر کبھی سمجھائیں گے۔ تو وہ کیلے اب 6 ہی باقی رہ گئے ہیں نا؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، سب کے حصے میں 1 آ جائے گا، ہمیں تو ہمارے حصے کا مل جائے گا، دوسروں کو اپنے اپنے حصے کا کاٹ چھانٹ کا جھگڑا تو ختم ہوا۔ اپنے اپنے حصے کا کیلا لیں اور جو جی چاہے آج کھائیں، آج جی نہ چاہے کل کھا لیں، اور کیا ہونا بھی یوں ہی چاہیے۔ رغبت کے بغیر کوئی چیز کھائی جائے تو وہ جزو بدن نہیں بننے پاتی، یعنی اکارت چلی جاتی ہے۔ کوئی چیز آدمی کھائے اسی وقت جب اس کے کھانے کو جی چاہے۔ چھٹن کی اماں کی ہمیشہ سے یہی کیفیت ہے، جی چاہے تو چیز کھاتی ہیں، نہ چاہے تو کبھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہمارا اپنا یہی حال ہے، یہ متفرق چیزیں کھانے کو کبھی کبھار ہی جی چاہتا ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اب یہی کیلے ہیں، 20 مرتبہ دکانوں پر رکھے دیکھے، کبھی رغبت نہ ہوئی، آج جی چاہا تو کھانے بیٹھ گئے، اب پھر نہ جانے کب جی چاہے۔ ہماری تو کچھ ایسی ہی طبیعت ہے، نہ جانے شام کو جب تک سب آئیں رغبت رہے یا نہ رہے، یقین سے کیا کہا جا سکتا ہے، دل ہی تو ہے۔ ممکن ہے اس وقت کیلے کے نام سے طبیعت نفور ہو، تو ایسی صورت میں ہم جانیں، ہم تو بقیہ 6 کیلوں میں سے اپنے حصے کا 1 کیلا ابھی کھا لیتے ہیں، کیوں؟ اور کیا اپنی اپنی طبیعت ہے،
اپنی اپنی بھوک، جب جس کا جی چاہے کھائے، اس میں تکلف کیسا؟ ایسے معاملوں میں تو بے تکلفی ہی اچھی ہے۔ اے ذوق، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ تو ذرا اٹھی ہو میرا بھائی، بس میرے ہی حصے کا ایک کیلا لانا، باقی سب وہیں احتیاط سے رکھے رہیں۔ حسب الارشاد بندو نے کیلا چچا کو لا دیا۔ چچا چھیل کر نوش فرمانے لگے۔ دیکھا دیکھا کیا صورت نکل آئی ہے برتنوں کی، سبحان اللہ، یہ املی کا نسخہ مؤثر ہی ایسا ہے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پرانے برتن ہیں؟ جو دیکھے گا یہی سمجھے گا ابھی ابھی بازار سے منگوا رکھے ہیں۔ دوسروں کا کیا؟ ہماری غیر حاضری میں یوں صاف کیے گئے ہوتے تو واپس آ کر ہم خود نہ پہچان سکتے۔ چھٹن کی اماں بھی دیکھیں گی تو ایک بار تو ضرور چونک پڑیں گی۔ تجھ سے پوچھیں تو کہہ دیجو میاں ساری دوپہر بیٹھ کر صاف کراتے رہے ہیں، پر ایک بات املی کا ذکر نہ آنے پائے۔ ہاں، ایسی بات بتا دو تو کام کی وقت کھو جاتی ہے، سمجھ گیا نا؟ بس اب یہ املی کی بات آگے نہ بڑھنے پائے۔ جو پوچھے یہی کہیو میاں نے ایک نسخہ بنا کر اس سے صاف کروائے ہیں۔ بچوں سے بھی ذکر نہ کیجو ورنہ نکل جائے گی بات۔ کب تک آئیں گے بچے؟ للو کا میچ تو شاید شام سے پہلے ختم نہ ہو۔ اس کے کھانے چائے کا انتظام ٹیم والوں نے ہی کر دیا ہوگا، ورنہ خالی پیٹ کس سے کھیلا جاتا ہے؟ کوئی انتظام نہ ہوتا تو مودے کو بھیج کر کھانا منگوا سکتا تھا۔ خوب تر لقمے اڑائے ہوں گے آج، میوے مٹھائی سے ٹھسا ٹھس پیٹ بھر لیا ہوگا۔ چلو کیا مذائقہ ہے، یہی عمر ہے کھانے پینے کی۔ اور پھر گھر کے دوسرے لوگ نعمتیں کھائیں تو وہ غریب کیوں پیچھے رہے؟ ودو اور چھٹن تو ٹکٹ کے دام کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی پیسے لے کر گئے ہیں، اور کیا، وہیں کسی دکان پر میوہ مٹھائی اڑا رہے ہوں گے۔ خدا خیر کرے، ثقیل چیزیں کھا کھا کر بدہضمی نہ کر لائیں۔ ساتھ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، تردد ہوتا ہے۔ بنو کا تو یہ ہے کہ ماں کے ساتھ ہے، وہ خیال رکھے گی کہ کہیں زیادہ نہ کھا جائے، مگر میں کہتا ہوں کیلے ہم نے آج بڑے بے موقع لے لیے۔ اس وقت تو خیال ہی نہ آیا کہ آج تو یہ سب بڑی بڑی نعمتیں اڑا رہے ہوں گے، کیلوں کو کیوں خاطر میں لانے لگے؟ اور تو نے بھی یاد نہ دلایا، ورنہ کیوں لیتے ہم کیلے؟ اتنے بہت سے کیلے بیکار ضائع ہو جائیں گے، ان پر رات گزر گئی تو خاک بھی باقی نہ رہے گا، سوکھ کر سیاہ پڑ جائیں گے۔ مگر خود کردہ را علاج نیست، اب خرید جو لیے کیا کیا جائے؟ کسی نہ کسی طرح تو نیگ لگانا ہی پڑے گا، پھینکے تو نہیں جا سکتے۔ پھر لے آتا یہیں، مجبوری کو میں ہی انہیں ختم کر ڈالوں۔ تو بچوں، چچا چھکن نے کیلے ختم کر ڈالے اور ہم نے کہانی ختم کر دی۔ بچوں، چچا چھکن کی حرکتوں سے لطف اٹھایا نا آپ نے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کبھی ایسی حرکت، ایسا عمل یا ایسی بات نہ کریں جن سے آپ کی شخصیت مذاق کا موضوع بنے اور لوگ آپ کی حماقتوں سے زحمت اٹھائیں۔